کل ہم نے جنوبی ہند میں اردو مثنوی کی جو روایت ہے اس پہ بات کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور جتنے بھی مثنوی گو شعراء ہیں وہاں کے معروف شعراء بیجاپور اور گولکنڈہ خاص طور پر ان دو ریاستوں کے، ان پر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اس میں ہم نے کم و بیش ویسے تو زیادہ شعراء کا ذکر کیا، لیکن 6 شعراء کو خصوصی طور پر ڈسکس کیا گیا تھا، جن میں سے 3 کا تعلق گولکنڈہ سے تھا اور 3 کا بیجاپور سے تھا، اور ان میں اس پوری روایت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے دکن کی جو مثنوی کی روایت ہے یا اردو مثنوی ہے دکن کی، اس کی جو خصوصیات ہیں اس پہ بھی بات کی تھی۔ تو آج ہم شمالی ہند میں جو اردو مثنوی کی روایت ہے اس کی طرف آئیں گے، اور اس کے لیے آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کی جو روایت ہے وہ بھی ایک طرح سے جنوبی ہند سے ہی آئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی وہ شاعر ہیں کہ جن کا دیوان جب شمالی ہند میں خاص طور پر دہلی میں جب ان کا دیوان آیا تو اس کو دیکھ کر بہت سے دلی کے شعراء نے بھی ریختہ گوئی کا آغاز کیا اور اردو میں غزل کہنا شروع کی۔ اس سے پہلے ایک فارسی کی روایت یہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو آج ہم شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت پہ بات کریں گے۔ اس میں ایک چھوٹا موٹا سکیچ ہے، آپ لوگوں نے سننا زیادہ غور سے ہے کیونکہ یہ بہت اہم حصہ ہے اردو مثنوی کا۔ اور یہ 18ویں صدی کا جو آغاز ہے، کیونکہ ولی کا دیوان 18ویں صدی کے آغاز میں آیا، تو یہ 18ویں صدی کے آغاز میں ہی ہمیں جو جنوبی ہند کی طرف ایک دو نام آخری نظر آ رہے ہیں جو اس روایت کو آگے بڑھا رہے تھے۔ ان میں ایک سراج اورنگ آبادی کا نام ہے، اور ان کی مثنوی بوستان خیال کا ذکر آتا ہے، یا ولی کی مثنوی روضۃ الشہداء کا ذکر ملتا ہے۔ یہ فارسی سے ترجمہ ہے، فارسی میں ایک بڑی مشہور یہ مثنوی ہے جس میں جو ایک طرح سے مذہبی موضوع ہے اس کو لیا گیا ہے۔ یہ مثنوی کا فن ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، خاص طور پر کہ بھی اس میں ایک کہانی کی روایت جس طرح سے چلتی ہے، تو پوری نہیں اترتی بعض مثنویاں اس پر پوری طرح سے، لیکن پھر بھی چونکہ ان میں ایک فکشنل تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو مثنوی کی روایت میں شامل کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو سوال آ جائے کہ جی سراج اورنگ آبادی کی مثنوی کا نام تو بوستان خیال آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دور ہے شمالی ہند میں جو غزل پڑھتے ہوئے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ میر و سودا کا دور سب سے اہم دور ہے، لیکن اس سے پہلے کا بھی ایک دور ہے کہ جس میں شاعری کی روایت بھی ایک سیٹ ہو رہی تھی، غزل کی روایت بھی ایک سیٹ ہو رہی تھی شمالی ہند میں، جس میں اہام گو شعراء کا دور ہے، یا اہام گوئی سے ذرا پہلے کا، جس میں ایک بڑا اہم نام آپ کو جعفر زٹلی کا نظر آتا ہے، جو 17ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 18ویں صدی میں ان کی وفات ہوئی 1713 میں۔ تو ان کی جو شاعری ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے یہاں پر کچھ شعراء کا ذکر کیا ہے جو شمالی ہند میں ایک طرح سے مثنوی کی روایت کے بنیاد گزار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ میر و سودا کے عہد سے پہلے کے لوگ ہیں۔ ان میں محمد افضل پانی پتی، جن کی کہانی بکٹ کہانی، جن کی ایک یہ تصنیف جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شمالی ہند میں اردو شاعری کی اولین تصنیف ہے، یعنی میں اس وقت مثنوی یا غزل یا قصیدہ یا مرثیے کی بات نہیں کر رہا، کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری کے جو ہمیں ابتدائی آثار شمالی ہند میں نظر آتے ہیں، جیسے جنوبی ہند میں ہم جب ذکر کرتے تھے تو ہم قلی قطب شاہ سے کچھ بات کا آغاز کرتے ہیں، تو یہاں پر اس طرف ہمیں یہ افضل کی بکٹ کہانی ملتی ہے۔ جی اچھا، اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ بھئی نظم تو یہ ہے، لیکن اس کو بعض اوقات مثنوی بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو روایت ہے، جو نظم کی اصناف ہیں مختلف، ان میں سے 12 ماسہ جو صنف ہے یہ دراصل اس میں لکھی گئی ہے، یہ افضل کی بکٹ کہانی جو ہے، لیکن چونکہ اس میں تھوڑا کہانی کے
हमें अनासिर भी नज़र आते हैं इस तसनीफ़ में। इस वजह से हम कहते हैं कि मसनवी के भी इब्तदाई जो आसार नज़र आते हैं वो बकेट कहानी में आते हैं। उसके बाद जाफ़र ज़ेटली की एक मसनवी है ज़फ़रनामा औरंगज़ेब। ये जो औरंगज़ेब की दक्कन की पूरी मुहिम जोई थी, दक्कन की फ़तह थी, तो उसको इसमें मौजू बनाया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई दक्कन औरंगज़ेब के अहद से पहले तक बिल्कुल जनूबी हिंद एक अपने तौर पर आज़ाद मुल्क था और शुमाली हिंद उससे हटकर एक आज़ाद मुल्क था। तो ये जो मुगलों की पूरी एक सल्तनत है या मुगलिया अहद है, इसमें सारे मुगल हुक्मरान अपने तौर पर कोशिश करते रहे कि जनूबी हिंद को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया जाए, और वो हमले भी करते रहे, गुजरात पर भी हमले करते रहे, बाकी भी सारी एक मुहिम जो चलती रही। लेकिन पहला आदमी औरंगजेब ही है पूरी जो मुगलों की एक रिवायत है उसमें, कि जिसने 1785-86 में 1685-86 में जाके दक्कन में एक तरह से फतह हासिल की और जितनी दक्कन की रियासतें थीं उनको मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना लिया, और उसके बाद से शुमाली और जनूबी हिंद के फासले ख़त्म हो गए और ये पूरा एक ही मुल्क बन गया। लेकिन उससे पहले बहरहाल ये अलग अलग थे। तो जाफर ज़ेटली ने ये जो मसनवी लिखी ज़फ़रनामा औरंगज़ेब, इसमें उन्होंने औरंगज़ेब की उसी जो एक मुहिम जोई है उसको मौजू बनाया। फिर उनकी दूसरी मसनवी तोती नामा है। आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों में से किसी का नाम भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जाफर ज़ेटली की मसनवियात है। फिर इहाम गोशोरा में मुबारक आबरू है, इनकी ये एक मसनवी आराइश माशूक का जिक्र मिलता है। इसमें ये इसका जो मौजू है अगर उसकी हम बात करें तो लड़कों को बनने संवरने का जो एक पूरा मशवरा है या लड़कों को महबूब होने का एक पूरा मशवरा है, या ये जो चीज़ें हैं उनकी आराइश उसको मौजू बनाते हैं मुबारक आबरू। आपको पता है कि भाई ये एक खूबसूरत लड़कों के साथ एक इश्क का एक पूरा तस्वुर, मर्द परस्ती वाला ये यहाँ एक रिवायत में मौजूद था, शायरी की रिवायत में, और इस पर शेर भी कहे जाते थे। तो ये पूरी मसनवी उसको मौजू बना रही है। अच्छा, इहाम गोशोरा में से ही जो इहाम तर्क करके ताज़ा गोई की तरफ आए हातिम, उनमें अहम नाम है, आपको पता है ज़हूरुद्दीन उनका असल नाम था। तो ज़हूरुद्दीन शाह हातिम जो है, इनका दीवान ज़ादा के नाम से दीवान मौजूद है। इस पे भी हम गज़ल पे बात करते हुए इस पे बात कर चुके हैं हम तफसील के साथ। तो इसी दीवान ज़ादा में 5 मसनवियाँ शामिल हैं। एक है मसनवी सरोपा, फिर साकीनामा, फिर वस्फ़े कहवा, फिर वस्फ़े तंबाकू व हुक्का, और फिर मसनवी बहारिया। तो ये 5 मसनवियाँ शामिल हैं दीवान ज़ादा में। इसमें जो ज़्यादा जिक्र मिलता है वो मसनवी बहारिया का ही जिक्र मिलता है। बज़्म इशरत के नाम से भी मंसूब है ये। तो इनके नाम भी आपके जहन में होने चाहिए, कोई भी नाम आ जाए आपको पता हो कि ये हातिम की मसनवियाँ हैं। गो के आपने मसनवी के टॉपिक के हवाले से ये बात मेरी गौर से सुने और इसको आपने जहन में रखना है कि आमतौर पर सवालात को बहुत गैर मारूफ मसनवियों के बारे में इस तरह से नहीं किए जाते, ठीक है। तो मारूफ ही पूछी जाएंगी, लेकिन बहरहाल आपको मसनवी की रिवायत में इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर मीरो सौदा का अहद शुरू होता है, और मीरो सौदा के अहद में पहले मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के हवाले से हम अगर बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने कोई 21 के करीब मसनवियाँ लिखी, जिनमें से 19 मसनवियाँ तो इनके कुलियात में शामिल हैं। और चूंकि सौदा जो हैं ये हज्व भी लिखते रहे, कसीदे भी लिखते रहे, तो इन 19 में से भी 5 मसनवियाँ वो हैं जो हजविया मसनवियाँ हैं। सिर्फ एक मसनवी ऐसी है जिसका नाम है किस्साए पिसरो शीशागर व जरगर। किस्साए पिसरो शीशागर व जरगर, ये वो मसनवी है जो इश्किया मसनवी है। इसमें एक शीशागर का जो बेटा है उसका एक इश्क दिखाया गया है एक जरगर के बेटे के साथ या जरगर के साथ है। तो उसमें उसका आगाज में कुछ इस तरह से है कि भाई एक आदमी हज करने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही वो लुट के वापस आ जाता है, हज नहीं कर पाता, तो फिर वो आके
सौदा को अपनी बात सुनाता है और उसे कहता है कि भाई परेशान हाल होता है, वो इसको कहता है कोई किस्सा सुनाओ मुझे। तो सौदा फिर उसको किस्सा सुनाते हैं कि किस तरह से एक शीशा घर जो है वो एक जरगर के साथ उसका इश्क, जरगर के बेटे से उसका इश्क शुरू होता है और उस पे फिर, लेकिन सौदा की जो ये मसनवी है इसके बारे में एक, बहरहाल जब भी इसके फन पर बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये बहुत फितरीपन लिए हुए नहीं है, ये तसन्नो इसमें ज्यादा है, बनावट का अंसर इसमें ज्यादा है। फिर इसी अहद में मीर तकी मीर का नाम है। मीर तकी मीर के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो मसनवियां हैं उनकी तादाद पहले 32 थी, फिर अब्दुल बारी आसी का नाम आपने सुना हुआ होगा, मीर तकी मीर पर उन्होंने तहकीक की हुई है। तो अब्दुल बारी आसी ने तहकीक करके 2 मजीद मसनवियां उनकी दरियाफ्त की और उनकी अब मसनवियों की तादाद कोई 34 के करीब है। मशहूर जो उनमें से जिनका ज्यादा जिक्र आता है, एजाज इश्क है, दरियाए इश्क है, शोला इश्क है, मामलाते इश्क है, जहरे इश्क है, जोशे इश्क है और ख्वाबो ख्याल है। अब इन तमाम मसनवियों में से आपको ये पता होना चाहिए कि जहरे इश्क अगर इसका पूछ लिया जाए, सवाल आ जाए, तो जहरे इश्क के नाम से एक मीर तकी मीर की मसनवी है और दूसरी मारूफ मसनवी मिर्जा शौक लखनवी की है। ठीक है, ये जहन में रहे बात, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर नीचे 4 ऑप्शंस में मीर नहीं है और मिर्जा शौक है तो वो उस पे आप टिक करेंगे, और अगर मिर्जा शौक नहीं है तो मीर का नाम है तो उस पे आप टिक करेंगे, और इनमें से किसी की नहीं इस नाम से मसनवी। फिर इसी तरह से ये जो मसनवी है ख्वाबो ख्याल, ये मीर की भी है और इसी नाम से मीर असर जो ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे उनकी भी मसनवी है ख्वाबो ख्याल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनकी मीर की मसनवियां ज़ाहिर है ये भी बड़ी मशहूर मसनवियां हैं। इनकी खासियत ये है कि इनमें जो गम है और अलम है उसकी कैफियत ज़्यादा मिलती है। मीर की 2 मसनवियां जो ज़्यादा मशहूर हुई, दरियाए इश्क और शोलाए इश्क, वो एक तरह से गम के हवाले से बड़ी अहम मसनवियां हैं। गम का जो बयान है या दुख का बयान है, क्योंकि उसमें हीरो और हीरोइन दोनों ही तकरीबन कहानी चलती रहती है और आखिर में दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की मीर की मसनवियां, यानी आपको जो मसनवी की एक पूरी रिवायत लखनऊ में नजर आएगी या जो दक्कन में नजर आती थी पूरी रिवायत, उसमें हम देखते हैं कि आम तौर पर हीरो और हीरोइन आखिर में मिल जाते हैं कहानी के आखिर में। तो उसका जो इख्तिताम है मसनवी का, ज्यादातर वो ऐसे होता है कि निशात अंगेजी पर होता है या एक आप कहें कि खुशी पर इख्तिताम होता है। लेकिन मीर की मसनवियों का ये खासा है कि उनका इख्तिताम भी गम पर ही होता है। बाकी जो 3 दीगर मसनवियां जोशे इश्क, मामलाते इश्क और ख्वाबो ख्याल है, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मीर की इन मसनवियों में थोड़ा आपबीती के अनासर नजर आते हैं। मीर की अपनी जिंदगी के जो थोड़े से झलकियां हैं वो इसमें नजर आती हैं। फिर मीर असर की मैंने बता दिया, ख्वाबो ख्याल उनकी मसनवी। मीर असर की इस मसनवी ख्वाबो ख्याल के हवाले से अहम बात आपने ये जहन में रखनी है और इस पर एतराज भी होता रहा कि इसमें जो मामलाते वसल हैं या मर्द और औरत का जो जिनसी इख्तलात है उसका इजहार बड़ा खुले लफ्जों में हुआ है। तो इस पर एतराज ये होता रहा कि मीर असर खुद सूफी आदमी हैं, सूफियाना रिवायत से मुंसलिक, ज़ाहिर है ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उनके भाई हैं, तो वो सूफी होते हुए उन्होंने यानी इस तरह से बड़ी मसनवी में उरियानी जो है उनकी मसनवी में नजर आती है, या बड़े उरिया अल्फाज में इन्होंने बड़ा अशार कहे हैं। कायम चांदपुरी के बारे में अगर बात करें, अब ये देखें कि हम जो शुमाली हिंद में दिल्ली का एक पूरा रिवायत है मसनवी की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कायम चांदपुरी, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि 35-36 मसनवियां इन्होंने लिखी हैं। गो के उनमें से बहुत कम मसनवियों के नाम लोगों को याद हैं क्योंकि कायम की मसनवियों का जिक्र कम ही होता रहा है।
دو مصنویاں جو لوک روایات پر مبنی ہیں مختلف، تو ان کا ذکر آتا ہے. ان میں ایک عشق درویش ہے اور ایک حیرت افزا ہے. کچھ دیگر مصنویاں بھی ہیں جن کے نام میں نے لکھ دیے ہیں، آپ نام ان کے ذہن میں رکھیں. رمز الصلاۃ ہے، مذہبی اس میں موضوع ہے. پھر حجویہ مصنویاں ہیں، در حجو کاذب ہے، در حجو طفل پتنگ باز ہے، در حجو حجام ہے، در حجو خارش ہے، در حجو کیچڑ ہے، اور در حجو شدت سرما ہے. یہ مختلف حجویہ مصنویاں ان کی ہیں، لیکن زیادہ ان کا بہرحال قائم کی مصنویوں کا ذکر اس طرح سے نہیں ملتا جس طرح میر کی اس کے ان کے ہم اثروں میں میر کی مصنویوں کا حوالہ آتا ہے. پھر جو ان کے ہی ہم اثر ہیں میر اور سودا کے، ان میں تاباں ہے، ہدایت ہیں، ان کی بھی مصنویاں ہیں. گو کہ ان کا ذکر کم آتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا، دبستان دلی کی ہی اگر ہم بات کو جاری رکھیں تو ایک بڑے اہم نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جن کا تعلق اسی شمالی ہند کے علاقے سے تھا. ان کی 3 مصنویاں ملتی ہیں، جن میں سب سے اہم سیر دریا ہے. اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نذیر اکبر آبادی کی مصنویاں. اسی طرح قدرت اللہ قاسم کی بھی ہیں مصنویاں. مرزا غالب دبستان دلی کے بڑے اہم، ظاہر ہے کہ سب سے اہم شاعر بلکہ اردو شاعری کی روایت میں بھی. تو مرزا غالب کا جو دیوان ہے، اس کے آغاز میں کچھ مصنویوں کا حوالہ زوئے انصاری نے دیا ہے. ان کی کتاب ہے مثنویات غالب، تو اس میں انہوں نے کوئی چھوٹی چھوٹی مصنویاں غالب کی کچھ 11 مصنویوں کے نام لکھے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ بہت زیادہ ذکر نہیں آتا غالب کی مصنویوں کا، تو اس وجہ سے کم چانس ہے پوچھا جائے. لیکن بہرحال آپ یہ مثنویات غالب زوئے انصاری کی کتاب ہے، اس کو لازمی دیکھیں، اور اس میں غالب کی مصنویوں کے سبھی کے نام دیے ہوئے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. قادر نامہ یہ بھی ایک مصنوی کی حیات میں ہی لکھا گیا ایک رسالہ ہے غالب کا، جس کا جو موضوع ہے وہ ایک طرح سے فرہنگ ہے، جو عربی اور فارسی اور ہندی کے مشکل الفاظ ہیں ان کے اردو میں کیا مترادفات ہو سکتے ہیں، اس پر لکھا انہوں نے. پہلے بھی جب میں غالب پہ بات کر رہا تھا غزل پڑھاتے ہوئے، اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے بچوں کی رہنمائی کے لیے لکھا رسالہ. تو اس کو بھی غالب کی مصنویوں میں ہی آپ ایک طرح سے شمار کر سکتے ہیں. شیخ ابراہیم ذوق ہیں، ان کی بھی محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ذکر کیا ہے کہ ان کی 2 مصنویاں ہیں، لیکن وہ ملتی نہیں ہیں، ناپید ہیں، کبھی کم ہی نظر سے گزری ہیں، دستیاب ہیں لوگوں کو، اس لیے ان کا زیادہ ذکر بھی نہیں آتا. مومن خان مومن کی کہا جاتا ہے جی 12 مصنویاں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن 6 مصنویاں ہی زیادہ مذکور ہیں، ان کا ہی ذکر زیادہ ملتا ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، تف آتشیں، حنین غم، اور آہ زاری مظلوم. یہ مومن خان مومن کی مصنویاں ہیں. تو مومن کی مصنویوں کا بھی یہ خاصہ ہے کہ بھئی ان میں ایک تو دلی کی ظاہر زبان تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن ان میں معاملہ بندی کی جو کیفیات ہیں وہ کافی ساری ہیں، اور جو ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا وصل کی کیفیات کا اظہار بھی مومن کے ہاں کافی زیادہ ہے. مومن کی ویسے آپ اردو غزل ہی دیکھیں تو اس میں بھی عاشق و محبوب کے وصل کی جو کیفیات ہیں ان کا اظہار کافی زیادہ ہوتا ہے. تو مصنویوں میں بھی یہ ملتی ہیں آپ کو. بہادر شاہ ظفر بھی ظاہر دبستان دلی کے شعراء میں ہیں، تو ان کی جو مصنوی ہے مرزا تسلیم کی شادی پہ انہوں نے لکھی ہے، ایک اس کی تہنیت میں مبارکباد دینے کے لیے لکھی، لیکن اس کا بھی زیادہ ذکر نہیں آتا. بہرحال بہادر شاہ ظفر نے بھی مصنوی لکھی ہوئی ہے. داغ دہلوی کی ایک ہی مصنوی ہے، آپ سے پوچھ لیا جائے فریاد داغ اس کا نام ہے. رامپور میں جب یہ چلے گئے تھے یہاں سے دلی سے، تو وہاں انہوں نے لکھی ہے مصنوی، اور اس میں انہوں نے ایک طرح سے اپنی ہی کہانی اپنی، اور ایک طوائف تھی منی بھائی کے نام سے، منی بھائی حجاب، تو ان کے ساتھ ان کی جو ایک داستان عشق ہے، کلکتہ سے اس طوائف کا تعلق تھا، اس داستان عشق کو انہوں نے موضوع بنایا ہے اپنی اس مصنوی میں. 850 کے لگ بھگ اشعار پر مشتمل ہے یہ مصنوی،
اور 1885 میں یہ لکھی گئی ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ داغ دہلوی یعنی ویسے وہ زودگو شعرا میں تو ان کا شمار ہوتا ہی ہے کہ بہت شعر کہنے میں ان کی طبیعت بہت رواں تھی، تو یہ مثنوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 دن میں بیٹھ کے یہ مثنوی لکھی تھی. بہرحال اس طرح کی روایات آتی رہتی ہیں، بس جو زیادہ ان کے یوں کہہ لیں کہ مقلدین ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جی، ہم نے دبستان دلی میں جو مثنوی کی روایت ہے اس پہ اب تک بات کی ہے. اب ہم دبستان لکھنؤ کی طرف چلیں گے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اردو شاعری کی روایت کی جو سب سے زیادہ معروف 2 مثنویاں ہیں، سحر البیان اور گلزار نسیم، یہ دونوں دبستان لکھنؤ میں لکھی گئیں. دبستان لکھنؤ کی ہی یہ 2 مثنویاں ہیں اور ان پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. دبستان لکھنؤ میں کچھ تو وہ شعرا ہیں، جب ہم بات کر رہے تھے اردو غزل پر تب ہم نے ان کی تقسیم اس طرح سے کی تھی کہ کچھ ایسے شعرا جو دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے اور کچھ لکھنؤ کے مقامی شعرا تھے. اور یہ جو میر حسن ہیں یا مصفی ہیں یا انشاء ہیں، یہ وہ شاعر ہیں کہ جو دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے. تو ان میں سب سے پہلا نام میر حسن کی 12 مثنویاں ہیں. ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب ہے مثنویات میر حسن، انہوں نے ترتیب دی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان تمام مثنویوں کا ذکر موجود ہے. نقل کلاونت ہے، نقل زن فاحشہ، نقل کساب، نقل قصائی، حجو حویلی، گلزار ارم، تہنیت عید، مثنوی شادی آصف الدولہ، رموز العارفین اور مثنوی در وصف قصہ جوہر. یہ وہ مثنویاں ہیں. اور ان ایک ہے خوان نعمت کہ جن کا ذکر کم ہوتا ہے. میر حسن کی جب بھی مثنویوں کی بات آئے تو سب سے زیادہ جس مثنوی کا ذکر آتا ہے وہ سحر البیان ہے. سحر البیان کو ڈاکٹر وحید قریشی نے ترتیب دیا ہے. ان کی مرتبہ ہے. ڈاکٹر وحید قریشی کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سحر البیان کو ترتیب دیا. آپ نے ان کو بھی تلاش کرنا ہے. اگر اس مثنوی کی خصوصیات کی بات کی جائے، گو کہ یہ زیادہ تر جو سبجیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں ان میں ان کے لیے یہ مواد چاہیے ہوتا ہے کہ اس مثنوی کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب اس مثنوی پہ بات ہو رہی ہے کہ جو لکھنؤ ہے اس کی پوری منظر کشی، لکھنؤ کی معاشرت، لکھنؤ کی زندگی کیسی ہے، وہاں پر خوشی کی، غمی کی رسومات کیا کیا ہیں، جو عوامی مقامات ہیں لکھنؤ کے، ایک طرح سے یوں کہیں کہ بازار ہیں یا عوامی محفلیں ہیں وہ کیسی ہیں، پھر جو نواب ہیں یا ریاست کے حکمران ہیں ریاست اودھ کے، ان کے محل کے اندر کا ماحول کیسا ہے اس کا بیان، پھر قصہ گوئی کا ایک جو فن ہے شاعری میں مثنوی کی پوری روایت میں، اس حوالے سے اس سحر البیان بہت اہم ہے. پھر جو زبان و بیان ہے لکھنؤ کی اس حوالے سے عوام کی زبان، خاص کی زبان، بادشاہوں کی زبان کیسی ہے، عوامی محفلوں کی زبان کیسی ہے. اور ان سب سے ہٹ کر جو اصل خصوصیت ہے سحر البیان کی یا سب سے اہم خصوصیت آپ کہہ لیں وہ کردار نگاری ہے کہ اس میں جو شہزادہ بے نظیر ہے اس کا کردار ہے، یا بدر منیر کا کردار ہے، یا عیش بائی جو طوائف ہے اس کا کردار ہے، یا نجم النساء کا کردار ہے، یا مسعود شاہ کا کردار ہے. جتنے بھی کردار ہیں سحر البیان میں وہ ان کا جو جس طرح سے سراپا بیان کیا گیا ہے
ان کی جو زبان ہے شعری زبان وہ بھی ویسی ہی ہے جیسی اس طبقے کے کردار کی زبان ہونی چاہیے. یعنی جو عوام کی زبان ہے وہ عوامی کرداروں کی ہوگی، جو خاص کی زبان ہے، نوابوں کی زبان ہے، حکمرانوں کی زبان ہے، وہ حکمرانوں کی ہوگی. اس کا بہت زیادہ خیال رکھا. اور اچھا، اس مثنوی میں یہ ہے کہ جب گلزار نسیم کے ساتھ اس کا تقابل کیا جاتا ہے تو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے یہ پوائنٹ کہ اس میں اوورآل ریاست، جو اودھ کی ریاست ہے، اس کا پورا ماحول بیان کیا گیا ہے، لیکن گلزار نسیم میں جس طرح سے لکھنوی عناصر ہیں بیان ہوئے یا اس میں جس طرح سے ان کو منظر کشی کی گئی ہے وہ سحر البیان میں اتنی زیادہ نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میر حسن چونکہ بنیادی طور پر لکھنؤ کے نہیں ہیں، یہ دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے تھے، اور جو دیا شنکر نسیم ہیں یہ لکھنؤ کے تھے، خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں ان کے شاگرد تھے، اس وجہ سے ان کے ہاں یہ لکھنوی عنصر آپ کو زیادہ اس کی چھاپ نظر آئے گی. پھر جو اس مثنوی کا تھوڑا سا ایک بیان ہے وہ آپ کو جن جن لوگوں نے تو اپنے ایم اے کے نصاب میں بڑی تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو یاد بھی ہوگی، اس کی کہانی بھی یاد ہوگی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کرداروں کے نام خاص طور پر پتہ ہونا چاہیے. آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ ماروخ پری کا کردار کس مثنوی میں آیا ہے یا کس مثنوی کا کردار ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سحر البیان کا ہے. عام طور پر لوگوں کو صرف بے نظیر اور بدر منیر کے نام یاد رہتے ہیں. نجم النساء کا پوچھ لیا جائے، ایش بائی کا پوچھ لیا جائے کہ یہ طوائف کا کردار کس مثنوی میں آیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سحر البیان میں آیا ہے. تو اس میں اس کی جو کہانی ہے اس کے حوالے سے بالفرض پوچھ لیا جائے کہ کون سی ایسی مثنوی ہے جس میں جس کا جو ہیرو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 12 سال تک باہر نہ نکلے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کہانی میں اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی شہزادے کی جب پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو بادشاہ کو بتایا جاتا ہے کہ 12 سال تک اس کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے، باہر نہ نکلے. پھر 12 سال پورے ہونے میں ایک دن رہتا ہے تو شہزادہ ضد کر کے محل کی چھت پہ سو جاتا ہے، تو وہاں سے ماروخ پری کا گزر ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اس کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، ظاہر ہے وہ عاشق ہو جاتی ہے شہزادے پر، تو اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. پھر وہ لے جا کے اس کو پرستان میں رکھتی ہے. شہزادہ وہاں پہ بڑا بے چین رہتا ہے، بڑا پریشان حال ہے. پھر وہ اس کو ایک گھوڑا دیتی ہے سیر کرنے کے لیے، وہ اس گھوڑے پہ سیر کرتا پھرتا ہے. پھر وہ اس کا جو وہ جا کر کے ایک باغ میں جاتا ہے یا اس کی ملاقات شہزادی بدر منیر سے ہوتی ہے، تو وہاں پر دونوں ایک دوسرے پہ عاشق ہو جاتے ہیں. پھر ان کے عشق کا بیان جس طرح اس مثنوی میں امیر حسن نے کیا ہے وہ بہت شاندار ہے. ان کے جو وصل کے لمحات ہیں ان کو بیان کیا ہے. پھر جب ان کے اس وصل کے بارے میں، اس کیفیت کے بارے میں ماروخ پری کو پتہ چلتا ہے، کوئی ان کی مخبری کر کے اس کو جا کے بتاتا ہے، تو وہ پھر شہزادے کو قید کر دیتی ہے واپس لا کر بے نظیر کو. اب اس کو جب بدر منیر کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ قید ہو گیا ہے تو اس کی یہ رازداں ہے اس کی نجم النساء، اس کو وہ اس کام سونپتی ہے شہزادے کو آزاد کرنے کا. وہ پھر نجم النساء جو ہے وہ جنوں کا بادشاہ فیروز ہے، اس کی مدد سے شہزادے کو بے نظیر کو آزاد کرواتی ہے. پھر بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہوتی ہے، اور وہ جو نجم النساء ہے وہ چونکہ فیروز شاہ کے ساتھ اس کا ایک معاملہ ذرا سیدھا ہو جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے عشق ہوتا ہے یا پسندیدگی ہوتی، تو ان دونوں کی آپس میں شادی ہوتی. تو اس یعنی پوری کہانی میں سے 2 سطروں میں کوئی بھی ایک چھوٹا سا حوالہ دے کے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس مثنوی کی کہانی ہے. جس طرح کل میں نے آپ کو جو جنوبی ہند کی مثنویاں تھیں ان کی کہانی کے بارے میں بتایا تھوڑا تھوڑا، تو کوئی بھی پوچھ لیتا ہے کہانی کا تھوڑا سا حوالہ دے کے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سحر البیان کی کہانی ہے.
پھر غلام حمدانی مصفی ہیں، یہ بھی دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے. وہ مصفی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی 20 کے لگ بھگ، کچھ ضخیم زیادہ یا کچھ چھوٹی مثنویاں 20 کے لگ بھگ ہیں، لیکن جن کا زیادہ ذکر آتا ہے وہ جذبہ عشق، شعلہ عشق، گلزار الشہادت اور بحر المحبت ہے. ان میں بھی جو بحر المحبت ہے یہ خاص طور پر آپ نے نام یاد رکھنا ہے، پوچھ لیا جاتا ہے. زیادہ اس کا ذکر اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ وہ مثنوی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر کی جو مثنوی ہے دریائے عشق، اس کو سامنے رکھ کر غلام حمدانی مصفی نے یہ مثنوی بحر المحبت لکھی ہے. تو ایک طرح سے اس کا چربہ یا اس کی نقل کہا جاتا ہے اس کو. اس وجہ سے اس مثنوی کا نام آپ کو خاص طور پہ یاد رہنا چاہیے. پھر انشاءاللہ خان انشاء کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے کوئی 9-10 مثنویاں لکھی، لیکن زیادہ ان کا جو کلام اور ان کی مثنویاں یا ان کی نثری کتابیں وہ فارسی میں ہیں. ایک مثنوی جس کا زیادہ ذکر آتا ہے فیل طویل. فیل آپ کو پتا ہے ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اس مثنوی میں بھی ایک ہاتھی کا ہی ایک پورے کا پورا بیان ہے، اس کے ساتھ کچھ جوڑ کے کہانی ایک بنی گئی ہے. لیکن بہرحال انشاء کی مثنویاں زیادہ تر ان کو اس روایت میں بہت اہم اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا. اردو مثنوی کے حوالے سے جب بات کریں تو میر شیر علی افسوس، یہ بھی ان کی مثنوی بہار سخن کا ذکر آتا ہے. جرت شیخ قلندر بخش جن کا اصل نام تھا، ان کی بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی 30-31 مثنویاں ہیں، لیکن جن 2 مثنویوں کا زیادہ ذکر ملتا ہے ان میں ایک کھٹمل نامہ ہے، یہ بعد میں دریافت ہوئی، لیکن بہرحال یہ ان کے ساتھ انہی کی مثنوی ہے. پھر ایک ان کی مثنوی ہے حسن و بخشی. اس میں میر حسن قلندر بخش جرت اپنے ایک دوست حسن اور ان کا بخشی غالباً کوئی ایک طوائف تھی یا ان کی محبوبہ تھی، تو ان کے ساتھ ان کی داستان عشق وہ بیان کرتے ہیں. سعادت یار خان رنگین جن کا ذکر ہم نے غزل میں بھی بات کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ریختی کے بانی کے طور پر ان کا ذکر آتا ہے، تو انہوں نے بھی 40-42 مثنویاں لکھی، لیکن ان میں سے شائع صرف 9 مثنویاں ہوئیں. اور ان کی بھی جو زیادہ معروف مثنویاں ہیں ان میں آپ کو دل پذیر یہ مثنوی کا نام ہے، یہ یاد رہنا چاہیے. پھر ایک ان کی مثنوی ہے محجبیں و نازنین، جو پرانے دور میں اردو لکھی جاتی تھی ان میں عام طور پر نون غننے کی بجائے پورا نون لکھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر محجبین و نازنین لکھا ہوا، محجبین و نازنین. اس میں بھی محجبین جو ہے یہ شہزادہ ہے اور نازنین اس کی محبوبہ ہے، ان کی داستان عشق ہے. پھر عجائب و غرائب رنگین یہ بھی ان کی مثنوی ہے. پھر ایک ان کی مثنوی ایجاد رنگین ہے، اس کا بھی خاص طور پر آپ نے اس وجہ سے یاد رکھنا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ اس میں اشعار ہیں، اور فارسی شاعر جو تھے خواجہ فرید الدین عطار، ان کی بڑی مشہور مثنوی ہے منطق الطیر. آپ سے پوچھ لیا جائے بالفرض یہ نام تو آپ کو تھوڑا سا، جب میں کل بتا رہا تھا کہ فارسی میں فردوسی کی مثنوی، یا جب میں ذکر کر رہا تھا جو شاہ نامہ ہے اس کا ذکر کر رہا تھا، یا جو نظامی کی مثنوی کا ذکر کر رہا تھا، تو آپ کو پوچھ لیا جائے کہ فارسی میں خواجہ فرید الدین عطار کی مشہور مثنوی کون سی ہے، تو منطق الطیر ہے، جو اس کی طرز پر، منطق الطیر کی طرز پر رنگین نے یہ ایجاد رنگین لکھی ہے. اب ہم آتے ہیں دیا شنکر نسیم کی طرف. تو میں نے آپ کو بتایا کہ لکھنؤ میں جو ایک پوری روایت ہے مثنوی کی، اس میں دیا شنکر نسیم سب سے اہم نام ہے میر حسن کے بعد. یہ اس حوالے سے بھی آپ نے ان کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے کہ بالکل جو جوان مرگ شاعر ہیں لکھنؤ کے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. صرف 32 سال کی عمر انہوں نے پائی، 1812 میں ان کی پیدائش اور 1844 میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہندو تھے، کشمیری الاصل پنڈت تھے یہ، اور خواجہ حیدر علی آتش کے جو شاگرد ہیں ان نمایاں شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کا.
انہوں نے جب گلزار نسیم لکھی تو اصلاح کے لیے خواجہ حیدر علی آتش کے پاس ہی انہوں نے بھیجی، یا ان کے پاس ہی گئے یہ، تو ان سے ہی انہوں نے اصلاح لی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا بھی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ اس پر ایک تھوڑا سا کام ہے اس مثنوی پر، کہ انہوں نے اصلاح دی ہے اس کی۔ اردو کے بڑے مشہور محقق ہیں رشید حسن خان، انہوں نے اس کو ترتیب دیا اس مثنوی کو۔ ان کے علاوہ غالباً وہاب اشرفی نے بھی ترتیب دیا ہے اس کو بھی۔ آپ دیکھیں کہ گلزار نسیم کے مرتب کون کون ہیں، آپ سے کوئی سوال آ جائے اس طرح کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گلزار نسیم کا ماخذ یہ بھی لازمی آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بنیادی طور پر جو اصل اس کا ماخذ ہے وہ 1722 میں فارسی میں ایک قصہ لکھا گیا تھا مذہب عشق کے نام سے۔ عزت اللہ بنگالی اس کے خالق ہیں اس قصے کے، تو اس قصے سے پھر فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے کہنے پر نہال چند لاہوری نے نثر میں وہ داستان لکھی جس کو گل بقولی کہا جاتا ہے۔ 1803 میں وہ لکھی گئی، وہ اسی قصے کو بنیاد بنا کر لکھی گئی تھی۔ پھر اس قصے کو ہی فورٹ ولیم کالج کے قصے کو لے کر، قصہ گل بقولی کو لے کر دیا شنکر نسیم نے یہ مثنوی لکھی ہے۔ یہ 1839 میں انہوں نے لکھی گلزار نسیم، یعنی اس قصے کو ایک طرح سے منظوم کر دیا انہوں نے اردو میں۔ لیکن جو اس کے محققین ہیں گلزار نسیم کے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خیابان ریحان کے نام سے ریحان الدین کی ایک مثنوی ہے، خیابان ریحان، تو اس سے بھی تھوڑا سا استفادہ کیا ہے دیا شنکر نسیم نے۔ صرف گل بقولی کو ہی انہوں نے سامنے نہیں رکھا بلکہ خیابان ریحان کو بھی سامنے رکھا ہے۔ تو بہرحال گلزار نسیم کے یہ دونوں ماخذات، اصل میں تو قصہ جو ہے مذہب عشق اس کو آپ ذہن میں رکھیں، لیکن گل بقولی اسی کی کنٹینویشن میں، تو یہ دو ماخذات ہو گئے یا دو وہ قصے ہو گئے جن کو بنیاد بنا کر یا جن کو سامنے رکھ کے گلزار نسیم لکھی گئی ہے۔ گلزار نسیم کی خاصیت یہ ہے کہ لکھنوی تہذیب کے تمام اجزاء، لکھنوی معاشرت، لکھنؤ کی زندگی، لکھنؤ کی رسومات، لکھنؤ کا رہن سہن، لکھنؤ کی زبان، لکھنؤ کا اوڑھنا بچھونا پہننا، لکھنؤ کے کھانے، جتنے بھی تہذیب کے مختلف اجزاء ہو سکتے ہیں، معاشرتی اقدار کیسی ہیں، لوگوں کے رویے کیسے ہیں، ان سب کا اظہار اس مثنوی میں آپ کو نظر آئے گا، اور بڑا بہترین اظہار کیا گیا ہے۔ اصلاح زبان کی جو ایک تحریک چل رہی تھی لکھنؤ میں، اس کے بھی اثرات زبان کے حوالے سے آپ کو گلزار نسیم میں بھی نظر آئیں گے کہ زبان کا جو استعمال ہے اس کو ایک طرح سے نکھارنے کی کوشش نظر آتی ہے یہاں پہ۔ پھر اس میں میر حسن کی جو مثنوی ہے اس سے زیادہ قصے آپ کو اس میں نظر آتے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان میں قصے اتنے زیادہ نہیں ہیں، گلزار نسیم میں زیادہ ہیں۔ ایک قصے کے اندر دوسرا قصہ، پھر اس کے اندر ایک قصہ، پھر اس کے اندر ایک قصہ، تو قصہ در قصہ کی ٹیکنیک اس مثنوی میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہے۔ تو میں ایک تھوڑا سا اس کے آغاز میں یہ ہے کہ بھئی ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے اس کو دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہاری جو ہے وہ بینائی چلی جائے گی آنکھوں میں۔ تو اس بادشاہ کا یہ 5واں بیٹا ہوتا ہے، تو وہ یہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام تاج الملوک رکھا جاتا ہے، اور بادشاہ اس کو دیکھتا نہیں ہے ابتدا میں۔ وہ ایک دن کہیں شکار کھیل کے واپس آ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے تو بادشاہ کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جو اس کا علاج کرنے والے بلائے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایک بقولی کا باغ ہے، وہاں کا ایک گل، ایک پھول وہ لے کے آیا جائے گا، اس کا پھول کا جو زیرہ ہوگا وہ تمہاری آنکھ میں لگایا جائے گا تو بینائی واپس آئے گی۔ اب یہ سننے کے بعد وہ پھر اس کے چاروں بیٹے جو ہیں وہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کی ملاقات تاج الملوک سے ہوتی ہے، وہ بعد میں ہوتی ہے یا پہلے ہوتی ہے، اس طرح سے یہ کہانی پوری چلتی رہتی ہے۔ ان چاروں بیٹوں کو ایک طوائف ہوتی ہے دلبر نام کی، تو دلبر ان چاروں کو کہیں قید کر لیتی ہے،
پھر تاج الملوک ان کو آزاد کرواتا ہے، بقولی کے باغ میں بھی وہ جاتا ہے، باغ سے پھول لے کے آتا ہے، وہ پھر پھول جو ہوتا ہے وہ کسی طرح سے وہ ان چاروں بیٹوں کو دے دیتا ہے کہ بھئی آپ نکلے تھے اصل میں اس کی تلاش میں، تو چلیں یہ لیں، آپ جائیں اور اپنے باپ کی آنکھوں پہ لگا کے اس کی بینائی واپس لے آئیں۔ وہ لگاتے ہیں، بینائی تو واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ جو بقولی ہے وہ کوئی پری ہے یا کوئی وہ بھی مافوق الفطرت عنصر ہے، تو وہ اس کو جب وہ اٹھتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے اس کے باغ سے یہ پھول غائب ہو گیا، وہ پھر تاج الملوک کے تعاقب میں نکلتی ہے۔ وہ اس طرح سے پوری ایک کہانی ایک چلتی ہے، ایک قصے کے اندر دوسرا قصہ ہے، پھر اس کے اندر تیسرا قصہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ کردار ہیں، دلبر طوائف کا کردار ہے، تاج الملوک کا کردار ہے، ٹھیک ہے، بقولی کا کردار ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ تمام کردار گلزار نسیم کے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں، گلزار نسیم کے حوالے سے آپ جن جن لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے انہوں نے تھوڑا تھوڑا دیباچے میں اس کے بارے میں بتایا بھی ہے، جو مقدمے لکھے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تھوڑا سا سرچ آؤٹ کریں گے گلزار نسیم کا پورا قصہ بھی پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ تو مثنوی نہیں پڑھی آپ نے تو بہرحال قصہ پڑھ لیں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور شاندار ہے۔ آپ کو بہرحال پتہ ہونے چاہیے، اس کے کرداروں کا پتہ ہونا چاہیے، کسی کردار کا پوچھ لیا جاتا ہے تو یا کوئی بھی سوال اس حوالے سے آ جائے، دیا شنکر نسیم کے حوالے سے آ جائے کہ وہ کس کے شاگرد تھے، انہوں نے اس مثنوی پر کس سے اصلاح لی، پتہ ہونا چاہیے کہ خواجہ حیدر علی آتش سے لی انہوں نے، اس کا ماخذ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے کر کے یہ گلزار نسیم ہے۔ پھر لکھنؤ میں ہی جو لکھنؤ کے یوں سمجھیں صرف لکھنؤ کے نہیں بلکہ مثنوی کی روایت کے آخری بڑے آدمی ہیں وہ مرزا شوق لکھنوی ہیں، نواب مرزا شوق لکھنوی۔ 1780 میں ان کی پیدائش ہے، 1871 ہے یا 1817 ہوگی، یا بہرحال اس طرح سے کچھ 19ویں صدی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بھی خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے اور انہوں نے 3 مثنویاں لکھی، فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ بہار عشق کے بارے میں مولوی عبدالحق نے بتایا ہے کہ یہ میر اثر کی جو مثنوی ہے خواب و خیال، اس کو دیکھ کر لکھی گئی ہے یا اس کا چربہ ہے یا اس کی نقل ہے۔ فریب عشق کا بھی زیادہ ذکر نہیں آتا، سب سے زیادہ جس مثنوی کا ذکر آتا ہے شوق لکھنوی کی وہ زہر عشق ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا کے آیا ہوں، آپ کو پھر ریمائنڈ کروا دوں کہ اسی نام سے کس کی مثنوی ہے، میر تقی میر کی بھی مثنوی اسی نام سے ہے، زہر عشق کے نام سے۔ تو جو مرزا شوق لکھنوی کی یہ زہر عشق ہے، اس کو اس پر تنقید بھی بہت ساری ہوتی ہے۔ آپ کو اس طرح کا کوئی سوال پوچھ بھی لیا جائے کہ جو لکھنؤ کی ایک رنگین مزاجی ہے لکھنؤ کی زندگی کی، وہ اس مثنوی میں آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ رنگین مزاجی ہی نہیں بلکہ جو عاشق اور محبوب، عاشق اور معشوق کے معاملات وصل ہوتے ہیں، ان کے ملاپ کی کیفیات ہوتی ہیں، ان کا پورا اظہار اس مثنوی میں بڑا کھل کر کیا گیا ہے، مرزا شوق لکھنوی نے۔ اچھا، پھر تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ خود جو ان کی آپ بیتی ہے، یہ صرف لکھنؤ کا ہی کیفیت نہیں ہے، اس میں یہ صرف جگ بیتی نہیں ہے بلکہ ایک آپ کو اس میں ان کی آپ بیتی کے عناصر بھی مرزا شوق لکھنوی کے نظر آتے ہیں۔ رشید حسن خان نے ہی مرتب کیا ہے، ایک کتاب ہے ان کی مثنویات شوق، اس میں یہ تمام مثنویوں کا ذکر موجود ہے، تو بہرحال آپ نے اس کتاب کو بھی دیکھ لینا ہے۔ تو یہ جناب ایک مثنوی کی پوری روایت تھی جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ تمام جتنی اہم مثنویوں کے نام آئے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے جو شاعر ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ان مثنویوں کی خصوصیات تھوڑی ان پہ ہم نے بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے اس پیٹرن پر تھوڑا سا اگر آپ خود اب سرچ کر کے اور جو یہاں پر جتنی معلومات آج ڈسکس ہوئی ہیں ان کو بھی اگر آپ یاد کر لیں تو آئی تھنک مثنوی والا آپ کا ایک حصہ وہ پورا کور ہو جائے گا۔ ایک بڑا اہم سوال آخری وہ یہ ہے کہ مثنوی پر جو کتب لکھی گئی ہیں
مثنوی پر تحقیق ہوئی ہے مختلف محققین کی طرف سے، جو مثنوی پر کتابیں لکھی گئیں، جو مثنویوں کو ترتیب دیا جن جن محققین نے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتب مشتری کا مرتب کون ہے. آپ کو کل ہم نے جتنے بھی جنوبی ہند والے ڈسکس کیے ہیں، وجہی کی مثنوی یا غواسی کی مثنوی یا مقیمی کی مثنوی یا رستمی کی مثنوی، مطلب جتنی بھی کل ہم نے مثنویات پر بات کی، آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے مرتب کون ہے. اسی طرح شمالی ہند میں جو مثنوی کی پوری روایت ہے، آپ کو میر کی مثنویوں کے پر جو کتابیں ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے. آپ کو اوورآل جو مثنوی کی روایت پر کتابیں ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے. خاص طور پر سحر البیان کے مرتبین کا پتا ہونا چاہیے. گلزار نسیم کے مرتبین کا پتا ہونا چاہیے. مرزا شوق لکھنوی کی مثنویاں جنہوں نے مرتب کی ان کا پتا ہونا چاہیے. تو یہ کچھ کتابیں آپ نے سرچ آؤٹ کرنی ہے. ایک تھوڑا سا آپ کو کوئی یہاں پر 20 کتابوں کے نام آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کو لازمی یاد کریں. ان کے علاوہ بھی کوئی نام ملتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں. یہ میں نے کچھ تلاش کر کے کتابوں کے نام یہاں پر لکھے ہیں، میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں. اردو مثنوی کا ارتقاء سید محمد عقیل کی کتاب ہے. جدید اردو مثنوی فن اور فکری واد ظفر انصاری ظفر کی کتاب ہے. مثنوی گلزار نسیم کے 2 مرتبین کا یہاں پہ ذکر آپ کے سامنے ہے. ایک مرتب کی ہے رشید حسن خان نے اور دوسرے اس کے مرتب وہاب اشرفی ہیں. مثنوی سحر البیان ڈاکٹر وحید قریشی نے مرتب کی ہے. مثنویات میر حسن کے نام سے بھی وحید قریشی کی کتاب ہے. پھر ایک رشید حسن خان کی کتاب ہے. رشید حسن خان ہے صحیح نام، اگر یہاں حسین لکھا ہے تو آپ نے حسین نہیں یاد کرنا. رشید حسن خان. اردو کی 3 مثنویاں، کتب مشتری، سحر البیان، گلزار نسیم، یہ رشید حسن خان کی کتاب ہے. پھر اسی طرح سے مطالعہ سحر البیان، یہ نجم الحسن انجم کی کتاب ہے. اردو مثنوی مطالعہ اور تدریس، یہ فہمیدہ بیگم کی کتاب ہے. مطالعہ مثنویات مصفی، یہ ڈاکٹر سیدہ وارسی کی کتاب ہے. تاریخ مثنویات اردو جلال الدین احمد جعفری کی کتاب ہے. مثنویات جرت محمد یونس کی کتاب ہے. مثنویات میر کا تنقیدی مطالعہ صدیق محی الدین کی کتاب ہے. زوئے انصاری کی کتاب جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مثنویات غالب. وہاب اشرفی کی کتاب ہے میر اور مثنویات میر. کندن لال کندن کی کتاب ہے جنوبی و شمالی ہند کی تاریخی مثنویاں. بڑی اہم کتاب اس کے بعد لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے لازمی اس کا بھی یاد رہنا چاہیے، آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، گیان چند جین کی اردو مثنوی شمالی ہند میں. پھر ایک کتاب ہے وہاب اشرفی کی کتب مشتری اور اس کا تنقیدی جائزہ. پھر مثنوی زہر عشق، یہ کتاب ہے امیر حسن نورانی نے اس کو ترتیب دیا، مثنوی زہر عشق کو. پھر پھول بن جس کی کل ہم نے بات کی، ابن نشاطی کی جو مثنوی ہے اس کے مرتب ہیں عبد القادر سروری، یہ بھی کتاب ہے. تو دیگر مثنویاں جن کا ہم نے آج ذکر کیا ان کے مرتبین کے نام آپ نے تلاش کرنے ہیں. کچھ کام آپ نے خود بھی اب یہ کرنا ہے، کچھ کام میں نے آپ کی یہاں پہ یہ ہیلپ کر دی ہے، ان کو آپ یاد کریں. اور بھی مثنوی کے حوالے سے جو اہم کتابیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. آج ہم نے جتنی بھی بات کی اس موضوع کے حوالے سے، آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے یا کوئی بھی بات کرنا چاہے تو ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم. یہ جو غیر معروف یہ ہیں مثنویاں، ان کے صرف میرا خیال ہے نام اور ان کے مصنفین کا صرف یاد کر لیا جائے تو کافی ہے. جی، جو ہماری جس طرح سے ہم جب اردو شاعری کی روایت میں مختلف اصناف کی روایت پڑھتے ہیں تو مثنوی کی روایت میں جن کا آپ کے یعنی آپ اپنے ایم اے کے نصاب کو دیکھ لیں، بی ایس کے نصاب کو، ایم فل کے نصاب کو، تو جن مثنویوں کو ان میں تفصیل سے نہیں پڑھایا جاتا تو میرا خیال ہے صرف ان کے آپ نام بھی یاد رہ جائیں تو کافی ہوں گے. لیکن جو اہم مثنویاں ہیں، میر کی ہیں،
یا میر اثر کی مثنوی کا کافی ذکر آتا ہے، یا یہ سحر البیان گلزار نسیم، تو ان کے بارے میں تو بالکل آپ تفصیل سے دیکھیں، باقی صرف ان کے آپ نام یاد کر لیں تو کافی ہے۔ چلیں جی، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیں سب، اور تیاری لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔